وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ چیز بہت زیادہ آج کل چل رہی ہے اور اس پر بہت سی ویڈیوز بھی آتی ہیں اور لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ رجعت کیا چیز ہے، رجعت کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے پھیلا دیا جی فلاں آیت آپ نے اتنی بار پڑھی تو آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، آپ نے یہ ذکر خود سے نہیں کرنا، آپ نے یہ آیت پڑھنی تو کسی عامل سے پوچھ کے پڑھنی ہے۔ دیکھیے، یہ جھوٹ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، لوگ اذکار سے دور ہو جائیں، تو وہ راستہ اختیار کریں جس میں نرا شر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جادوگروں کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو بہت زیادہ، رمضان کے اندر قرآن کو تو عام دنوں سے بھی زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور جیسا حدیث میں ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور چلتا تھا، آپ جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، جبریل آقا علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس کی رجت نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ آپ پر وبال نہیں آتا۔ ایسی باتیں پھیلانے والے دین سے دور لوگ ہیں، اذکار ہیں، آپ کوئی بھی ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ جو مسائل بنتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جھوٹ ہے، آپ کی دھوکہ دہی ہے، آپ کا فراڈ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ان چیزوں کے ساتھ تو آپ پر اللہ کا وبال آئے گا، اللہ کی طرف سے وبال آئے گا، آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن تلاوت کے ساتھ، اذکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی آئے گی۔ تو یہ بات سب سے بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ ویڈیوز چلتی ہیں، رجت نہیں ہوگی، رجت کا علاج کیا ہے، فلاں فلاں۔ ہاں، ان لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں جو جادوگری کرتے ہیں، پھر اس کی احتیاطیں کرتے ہیں، یہ نہ کرنا، وہ کرنا، مثلا باوضو نہیں رہنا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنی ہے، یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر شیاطین آپ پر حملہ آور ہوں گے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا، تو یہ بھگتتے بھی ہیں واقعتاً، کیونکہ یہ جادوگری، یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن میں شیطان آپ سے گناہ کرواتا ہے، اور جب آپ اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر پورے نہیں اترتے تو پھر شیطان وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ کے ساتھ مسائل ہیں، جادو کے مسائل ہیں، نظر بد کے مسائل ہیں، جنات کا سایہ ہے، رزق کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، گھریلو لڑائیاں جھگڑے ہیں، مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اس کا شر پھیلتا جا رہا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ان سب کیفیات میں قرآن مجید کی ایک آیت، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ معنی کیا ہے؟ فَقَاتِلُوا، تو لڑائی کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے، إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، یقیناً جو شیطان کی تدبیر ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، ہمیشہ سے، كَانَ ضَعِيفًا، ہمیشہ سے ہی وہ کمزور ہے، کبھی بھی وہ طاقتور نہیں ہوئی۔ اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ایک تو یہ ہوگا کہ جو جادو کے مسائل ہیں، جو جنات کے مسائل ہیں، کوئی نظر بد کا مسئلہ ہے، کوئی بندش ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس ذہن کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی شیطانی قوتیں ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، ان کے اثرات اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائیں گے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ شیطان کی تدبیریں وہ ہمیشہ مغلوب رہتی ہیں، اور اللہ کی تدبیریں ہمیشہ غالب ہوتی ہیں۔ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی آپ نے غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے جس کی شامت آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر آ سکتی ہے، تو پھر استغفار کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔